بارگاہ میں گیا. جب آقا علیہ السلام نے میری حاجت روائی فرما دی تو میں نے دیکھا کہ سرکار کی گود میں کمبل کے نیچے کوئی چیز ابری ہوئی ہے. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ کمبل کے نیچے کیا ہے؟ سرکار نے کمبل مبارک اٹھایا تو میں نے دیکھا حسنین کریمین دونوں شہزادے نانا جان کی گود میں ہیں، اور سرکار نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا دیے. سیاستہ کی جامعہ ترمذی دوسری صفحہ 218 مشکوٰۃ صفحہ 570 ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم انی احبہما اللہم انی احبہما فاحبہما وحب من یحبہما. یا اللہ میں ان دونوں کو محبوب بناتا ہوں، تو بھی دونوں کو محبوب بنا لے. وحب من یحبہما یا اللہ جو ان کو محبوب بنائے گا اس کو بھی محبوب بنا لینا، اس کو بھی. تو یہی میں ترجمہ کرتا ہوں کہ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا. اور میں آگے آپ کو بتا دوں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کو ملا ہے، جو کچھ ملا ہے، جتنا ملا ہے وہ میرے نبی علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے. یہ بات ذہن میں رکھو. جو کہے ڈائریکٹ کسی کو ملا ہے تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کہ فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں گنبا حسین کا، کیونکہ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطان دو جہاں ہے. کونین میں بلند ہے رتبہ فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، کیونکہ سلطان دو جہاں ہے. اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مقام ہے، کیا شان ہے. آئیے ذرا شہادت النبوت صفحہ 305 پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام کی گود میں دائیں ران مبارک کے اوپر امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اور بائیں ران مبارک کے اوپر آپ کے لخت جگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہیں. یعنی گود مصطفی میں خوشیوں کا دورہ جہان آباد ہے. نواسا بھی کھیل رہا ہے، بیٹا بھی کھیل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا جبریل عرض کیا یا رب جلیل، جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ قدسیہ میں جا کے عرض کرو کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ دونوں شہزادوں میں سے ایک کو واپس مانگ رہا ہے. جب جبریل امین نے آ کے عرض کیا تو سرکار نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ کس شہزادے کو واپس لینا چاہتے ہیں؟ عرض کیا حضور یہ بات آپ کی مرضی پہ چھوڑ دی گئی ہے. اور یہ بڑے عشق کا امتحان ہے. ادھر نواسا ہے، ادھر بیٹا ہے، اور یہ بیٹے ابراہیم علیہ السلام سرکار کی جو زوجہ سید حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ کے بطن میں ہیں. باقی ساری اولاد 4 بیٹیاں 2 بیٹے وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ السلام علیہ کے بطن فخر سے ہے. تو اب یہ بڑے امتحان کی بات ہے، چھوٹا بہت بڑا امتحان ہے. کیونکہ فکر پہ آ دل پاک نبی دے تے کسنو سینے لاواں، ایک میرا ایک دکھ تر جایا کسنو دور ہٹاواں. اس کے بعد سرکار نے فرمایا جبریل حسین میں نے نہیں دینا، ابراہیم لے جا. اس لیے کہ اگر میں نے حسین دے دیا میری بیٹی
سیدہ فاطمہ السلام علیہ کی گود خالی ہو جائے گی اور میرے بیٹے امام حسن کا بازو کٹ جائے گا، تو ابراہیم علیہ السلام کو لے جائے، اس کا رنج صرف مجھے ہی ہوگا۔ تو اکثر نبی علیہ السلام، اور 3 دن بعد ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ جب امام علی مقام آتے تو نبی علیہ السلام آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور فرماتے یہ وہ میرا حسین ہے جس کی خاطر میں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے۔ اور آئیے ذرا المستدرک امام حاکم نے اس کی 3 جلد صفحہ 166 کے اوپر ایک روایت نقل کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ امامت فرما رہے ہیں، سجدے میں گئے، امام حسین علیہ السلام پشت انور کے اوپر سوار ہو گئے، بچپن کی عمر ہے، سرکار نے تسبیحات کو لمبا کر دیا۔ کچھ علماء لکھتے ہیں کہ تقریباً 72 مرتبہ آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ یہ فرمایا، تو پھر اپنی مرضی سے امام حسین علیہ السلام نیچے اترے۔ جب نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وحی کا نزول ہو رہا تھا یا سجدے لمبے کرنے کا حکم آ گیا؟ سرکار نے فرمایا نہ تو وحی کا نزول ہو رہا تھا نہ سجدے لمبے کرنے کا حکم آیا، میرا بیٹا میری پشت انور پر سوار ہو گیا، میری معدت نے گوارا نہیں کیا کہ سر اٹھاؤں تو نیچے گر جائے۔ نانا جان نے تو 72 تسبیحات کے بعد سجدے سے سر کو اٹھا لیا، لیکن نواسہ رسول کو کرب و بلا کے میدان میں ریگستان میں 10 محرم 61 ہجری 10 اکتوبر 680 عیسوی کو آسمان والوں نے سجدہ کرتے دیکھا ہے، زمین والوں نے سجدہ کرتے دیکھا ہے، تلواروں کے سائے میں سجدہ کیا ہے، تیروں کی بارش میں سجدہ کیا ہے۔ سجدہ کرتے تو سب نے دیکھا ہے لیکن سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ نواسا جس پہ آقا کو ناز ہے، جس کی ہمت پہ شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اور انہیں بھی کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا بس۔ میں قربان جاؤں خاتون جنت سلام علیہ نے تربیت ہی بڑی کمال کی ہے اپنی اولاد کی۔ دونوں امام حسن حسین دونوں شہزادے تشریف فرما ہیں، ایک سائل آ گیا، مانگنے والا آ گیا، پاس کچھ نہیں ہے، میں ٹھہر دو انتظار کرو۔ 3000 دینار آئے آپ کے پاس۔ وہ مانگنے والا کہتا ہے مجھے امید ہے کہ 10-15 دینار مجھے دے دیں گے، میرا کام بن جائے گا۔ میں کہ 3000 کے 3000 ہی آپ نے اس سائل کو دے دیے، وہ تقریباً لاکھوں روپیہ بنتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اگر ہمیں پتہ ہوتا نا کہ اتنا انتظار کرانے کے بعد تمہیں صرف اتنے دینار دینے ہیں تو اتنا انتظار ہی نہ کراتے۔ یہ وہ گرانا ہے کہ آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اور امام حسن علیہ السلام کا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا شدید اختلاف ہو گیا، تو امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا بھائی جان کیا وجہ ہے؟
تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں اپنی بیوی کا عیب نہیں آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ تو لباس جو ہے وہ 3 کام کرتا ہے، ایک تو جسم کو زینت دیتا ہے، دوسرا عیب چھپاتا ہے، جسم میں کیا عیب چھپایا ہوا ہے، اور تیسرا جسم کو راحت پہنچاتا ہے۔ اتنی بات کہی تو امام حسین علیہ السلام نے بھائی حسن علیہ السلام کا دست مبارک چوم لیا، عرض کیا بھائی جان قرآن مجید تو پڑھا ہوا تھا، روزانہ میں 10 پارے پڑھتا ہوں، لیکن تفسیر کا آج پتہ چلا ہے۔ اور آپ اکثر فرماتے تھے آپ میرے بھائی نہیں، میرے امام بھی ہو، میرے استاد بھی ہو۔ یار تھوڑا وقت کم ہے، ذرا مجھے بیان کر لینے دے۔ تو آپ نے ایک اور جب طلاق ہو گئی تو امام حسین علیہ السلام نے کیا بھائی آپ بھی بتا دیں اس میں کیا عیب تھا۔ فرمایا میرے بھائی جب وہ میری بیوی تھی اس وقت میں نے عیب آپ کو نہیں بتایا، اب تو میرے لیے غیر محرم ہے، اب تو نہیں بتا سکتا۔ اور جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، آخری وقت ہے، ان کا سر امام حسین علیہ السلام کی گود میں ہے، عرض کیا بھائی مجھے بتا دو زہر کس نے دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک بندے پر شک ہے، یقین نہیں، اس لیے میں نام نہیں بتاؤں گا۔ آج وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو شک کی بنیاد پر کئی بے گناہوں کے اوپر پرچے کٹواتے ہیں۔ سنو یہ تربیت کی ہوتی ہے اولاد کی۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا بھائی مجھے شک ہے یقین نہیں، اس لیے میں نام نہیں بتاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ مجھے شک و یقین نہ ہو وہ مظلوم مارا جائے۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے، جس پر یقین ہو اس کے اوپر پرچہ کٹواؤ۔ شک کی بنا پر اگر کسی مظلوم کو بے گناہ کو آپ نے پھنسا دیا تو قیامت والے دن تمہارے گریبان کر اس کا ہاتھ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور میں قربان جاؤں ان کی شان پر، ان کی آن پر۔ امام حسین علیہ السلام مسجد نبی شریف کے خطیب اعظم تھے، مدینہ شریف کے۔ آج بڑے بڑے نام نہاد مفسروں نے لکھا ہے استغفر اللہ کہ کربلا کا واقعہ وہ تو ایک سیاسی جنگ تھی۔ استغفر اللہ۔ مجھے یہ بتاؤ امام حسین علیہ السلام خطیب اعظم تھے مدینہ المنورہ کے، یمن تک دنیا پیدل آتی تھی آپ کے پاس جمعہ پڑھنے کے لیے، اور یہاں تک تاریخ کی اور سیر کی کتابوں میں سیرت کی میں موجود ہے کہ لاکھوں دینار لوگ آپ کے اوپر نچھاور کر دیتے تھے۔ لاکھوں دینار آپ کے اوپر دنیا نچھاور کر دیتی تھی۔ اور دوسری وجہ ہے کہ جتنی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر ایک تھوڑی کو کم کرو یار، جتنی بھی جنگیں ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، مجھے کوئی ایسی جنگ بتا دو کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہو اور ایک طرف 92 افراد ہوں، جن میں عابد بیمار بھی ہو، علی اصغر شیرخوار بھی ہو۔ کوئی ایک ہی مثال بتا دو دنیا کی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ تو اپنے نانا جان کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے تھے، وہ تو ابھی بچپن میں تھے، گود میں تو شہادت کی خبر مل چکی تھی۔ اور ابن اسیر کے اوپر امام علی مقام کا کبھی خطبہ پڑھے نا، کرب و بلا والا، ابن اسیر کی 4 جلد پر، اور فرمایا کہ میرے نانا جان کا فرمان ذیشان ہے کہ جس نے کسی ایسے حاکم کو، بادشاہ کو دیکھا تو اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرتا ہو، حرام کو حلال کرتا ہو، اللہ کے بندوں کے اوپر ظلم کرتا ہو، تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ اس کی مخالفت کرو، اور غیرت کھانے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، میری مثل اس وقت روئے زمین پہ موجود نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی۔ امام زین العابدین کے بارے میں البدایہ والنہایہ میں روایت موجود ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا ہے، کیا میرے محبوب
میں تجھے تیرے بیٹے حسین علیہ السلام کو ایک ایسا بیٹا دوں گا جس کا نام علی بن حسین ہوگا۔ زین العابدین کا معنی ہے عبادت گزاروں کی زینت، عبادت گزاروں کا تاج۔ اور قیامت والے دن آواز دی جائے گی کہ زین العابدین کھڑا ہو جائے، تو سیدنا علی بن حسین اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آپ اکثر فرماتے تھے واقعہ کرب و بلا کے بعد امام علی بن حسین نہ کبھی آپ نے ٹھنڈا پانی پیا، نہ چھاؤں میں بیٹھے، نہ کبھی بازار گئے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 18 یوسف تڑپتے دیکھے ہیں، اور جو بازاروں میں ہمیں پھرایا گیا، گمایا گیا، مجھے نفرت ہو چکی ہے۔ اور فرمایا کہ 18 یوسف میرے سامنے کرب و بلا میں پیاس سے شہید ہو گئے ہیں، اس لیے میرا جی نہیں چاہتا ٹھنڈا پانی پینے کو۔ لیکن سید ہے نا، فیاضی بڑی ہے۔ خیمے میں تشریف فرما ہیں، کسی نے باہر سے جھانکا، پھر چلا گیا، آپ نے اپنے غلام کو کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ 3 دن اس کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا۔ جب وہ جانے لگا تو 300 اشرفیاں بھی دیں، میں تیرے کام آئے گی۔ اس نے کہا حضور مجھے پہچانا نہیں۔ میں ظالم، میں نے تجھے کیوں نہیں پہچاننا؟ تو سنان بن انس سے ظالم، تو نے تو میرے بھائی کو خنجر مارا تھا۔ عرض کیا حضور اتنی شفقت؟ فرمایا اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے، وہ تمہارا سلوک تھا، آج تم اہل بیت کے مہمان ہو، آئیے میرا حسن سلوک ہے۔ یہ وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے۔ آج شیطان خوف دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال نہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جان نہ دینا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، جو چیز اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے اس میں خیر و برکت اضافہ ہو جاتا ہے، کم از کم 10 گنا، اور خلوص زیادہ ہو تو 700 گنا۔ میں آپ کو کرب و بلا سے ہی مثال دیتا ہوں کہ کرب و بلا کے میدان میں 91 افراد میں سے صرف ایک ہستی سیدنا علی بن حسین، جن کا لقب سجاد بھی ہے، آپ کا امام زین العابدین بھی ہے، یہ زندہ بچے ہیں۔ 22 سال کے تھے، بیمار تھے، اس لیے بچ گئے، ورنہ انہوں نے اجازت مانگی امام علی مقام سے، حضور مجھے اجازت دیں